گھر میں موجود کچھ نہیں ہے. جب حضور کی بارگاہ میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ آئے, آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی فلاں دن ہمارے گھر دعوت ہے. حضور کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ حضور پوچھتے غلاموں سے جس کی دعوت ہوتی کتنوں کو لانا ہے. لیکن عثمان جن کے بینک اکاؤنٹ آج بھی چل رہے ہیں, جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین خرید کر دی, حضور سے کئی بار جنت خریدی, میرے روما خرید کر دیا, وہ جب آئے تو حضور نے پوچھا عثمان کتنوں کو لانا ہے. جب مولا کائنات آئے حضور نے یہ نہیں پوچھا کتنوں کو لانا ہے, میرے آقا نے اعلان فرما دیا فلاں دن تمہاری میرے بیٹی کے گھر پہ دعوت ہے, سب نے جانا. جب حضور نے یہ اعلان فرمایا تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ چلے. جب گھر پہنچے فرماتے ہیں جب کھانا کھایا نا تو وہاں خوشبو کا جواب نہیں تھا, یہاں ذائقے کا جواب نہیں. اور سب نے کھانا کھایا اور سیدہ نے کہا علی تم بھی حضور کے قدم مبارک گنتے جانا, تم بھی حضور علیہ السلام کے قدم مبارک گنتے جانا. جب حضور واپس تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر, حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کھانا آپ نے کھایا ہے یہ کھانا دنیا کا کھانا نہیں تھا, بلکہ آپ کی بیٹی کی میزبانی کے لیے اللہ نے جنت سے یہ کھانا اتارا. اور جتنے قدم آپ اپنی بیٹی کے گھر چل کر گئے ہیں, حضرت عثمان غنی نے تو ایک ایک غلام آزاد کیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے آپ کی ایک ایک ہزار امتیوں کو جہنم سے رہائی عطا فرما دی ہے. تو یہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں؟ اور ریلی کہاں جائز ہے, یہ منانی نکالنی چاہیے یا نہیں؟ تو جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا تھا, پیر کا دن تھا, بچیاں دف بجا کر آپ ترانے پڑھ رہی تھی اور صحابہ مدینے سے باہر نکلے اور ریلی کی صورت کے اندر اور جلوس کی شکل کے اندر حضور کو مدینے لے کر گئے. پتا چلا آج یہ جو سنی ریلیاں نکالتے ہیں یہ آج کی ایجاد نہیں بلکہ صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہوتے. آج سنی نہیں نکال رہے. یہ ریلی جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے وہ بھی 12 ربیع الاول کا دن, پیر کا دن, صحابہ ریلی کی شکل میں حضور کو لے کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے. اور لائٹیں جو لگاتے ہو, حضرت ام آمنہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت بسعادت ہوئی اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو کمکمے بنا کر زمین کے قریب کیا. فرماتی ہیں یہ زمانہ اتنا روشن ہوا میں نے کعبۃ اللہ حرم شریف میں بیٹھ کر کیسے کسرا کے محلات دیکھ لیے. اور یہ جو جھنڈے لگائے جاتے ہیں حضرت ام آمنہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت با سعادت ہوئی میں نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر آئے, ایک مشرق میں لگایا, ایک مغرب میں لگایا اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت پہ لگایا. لوگوں آج جو گھروں پہ جھنڈے لگاتے ہو یہ آج کی ایجاد نہیں ہے بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہو. یہ ساری چیزیں ریلی, کھانا, یہ جھنڈے, یہ لائٹیں یہ آج کی ایجاد نہیں ہے. اور میلاد یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت سارا ساؤنڈ سسٹم کریں, کھانے کا انتظام کریں اور بہت سے لوگ جمع ہوں تو ہی میلاد ہوگا. اگر کوئی گھر کا سرپرست والد اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کر حضور کی محبت کی حدیث سنا دے یہ بھی حضور کا میلاد ہے, یہ بھی حضور کا میلاد ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہاں اتنا انتظام ہوگا ہی تو میلاد ہوگا. شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ہر سال بڑی شان طریقے سے میلاد مناتے. ایک وقت ایسا بھی آیا کچھ نہیں تھا, چنے تھے, حضور کا میلاد پڑا, تقسیم کر دیے. دل کے اندر خیال آیا پتہ نہیں حضور قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. رات کو سوئے قسمت جاگ اٹھی اور حضور تشریف لائے. میرے آقا نے فرمایا عبد الحق تمہارے چنے بڑے پسند آئے ہمیں. وہ مالک ہیں, وہ دلوں کے حالوں کو جانتے ہیں. یہ لازم نہیں ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں خرچ کریں گے تو ہی میلاد ہوگا. آپ کا دل, آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور ہوگا روا قافلہ